بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی یمن کا باشندہ اور وہاں کے قبیلے بنی طے کا سردار تھا، اسی لیے اسے حاتم طائی کہتے تھے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عدی بن حاتم اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ اس کا مذہب عیسائی تھا۔ 9 ہجری میں جب اسلامی لشکر روم کی سرحدوں پر تبوک کی جنگ میں فتح حاصل کر کے واپس آیا تو سارے عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی قوم دم نہ مارتی تھی۔ ان دنوں قبیلہ طے نے بغاوت کا جھنڈا کھڑا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فوج حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بغاوت دور کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو قبیلہ کا سردار عدی بن حاتم طائی جان بچا کر ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ بہت سے باغی گرفتار ہوئے جن میں حاتم طائی کی بیٹی بھی شامل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو باقی قیدیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ یہ لوگ مسجد نبوی کے قریب ایک مکان میں قید کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو لڑکی نے دروازے پر کھڑے ہو کر عاجزی سے یہ الفاظ کہے: میں قبیلہ طے کے سردار حاتم کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ سخاوت میں مشہور تھا۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ وہ مر گیا، بھائی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ میں بالکل بے سر و سامان ہوں۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے اور مجھ پر احسان کیجیے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، خاموش رہے۔ دوسرے دن لڑکی نے پھر یہی الفاظ دہرائے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قید خانہ کے دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے تو لڑکی نے پھر اپنا سوال پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: بیٹی، میں نے پہلے ہی دن تیری رہائی کا حکم دے دیا تھا، مگر کسی قافلے کا انتظار تھا جو تمہیں اپنے ساتھ بھائی کے پاس ملک شام میں پہنچا دے۔ آج وہ قافلہ آن پہنچا ہے، اس لیے تم روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم دیکھ کر لڑکی کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے ادب سے کہا: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک رہائی قبول نہ کروں گی جب تک میرے ساتھیوں کو رہا نہ کر دیا جائے۔ یہ لوگ ہمارے خاندان سے وفاداری کرنے کے سبب گرفتار ہوئے ہیں، اس لیے حاتم طائی جیسے انسان کی بیٹی انہیں قید میں چھوڑ کر خود رہا ہونا کبھی پسند نہ کرے گی۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: میں نے تمہارے ساتھیوں کو بھی رہا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے سفر خرچ اور لباس عنایت کیا اور اہل قافلہ کو تاکید کی کہ وہ اسے حفاظت سے شام تک پہنچا دیں۔ شام پہنچ کر وہ اپنے بھائی سے ملی اور اپنی رہائی کی تمام کیفیت بیان کی۔ وہ بڑی دانا اور عقل مند لڑکی تھی۔ بھائی کو بھی اس کی عقل مندی پر یقین تھا۔ اس نے پوچھا: اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ تم جلد اس کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس پر ایمان لانے کی بزرگی کیوں حاصل نہ کی جائے، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو پھر بھی مجھے یقین ہے کہ تو اس کے پاس پہنچ کر ذلیل نہ ہوگا۔ عدی بن حاتم طائی کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سخت نفرت تھی۔ میں عیسائیت کو سچا دین اور اپنے سوا تمام دنیا کو جھوٹا سمجھتا تھا۔ اپنی قوم کا بادشاہ ہونے کے باعث میرے دماغ میں غرور کی ہوا سمائی ہوئی تھی، لیکن بہن کے الفاظ سن کر مدینہ منورہ کی طرف چل کھڑا ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ میں نے سلام کیا۔ فرمایا: کون؟ میں نے کہا: عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر گھر کی طرف چل دیے۔ راستہ میں ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس عرصہ میں اپنے دل میں سوچتا تھا کہ یہ شخص بادشاہ تو ہرگز نہیں، ورنہ راستے میں بوڑھے کی باتیں سننا کبھی پسند نہ کرتا۔ گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک گدا، میرے گدا جس میں کھجور کے پھٹے
بھرے ہوئے تھے میرے سامنے رکھ دیا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں۔ فرمایا نہیں تم ہی بیٹھ جاؤ۔ میں گدے پر بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص بادشاہ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رکو عیسائیوں کا ایک پرانا فرقہ ہو، لیکن تم رعایا سے پیداوار کا چوتھا حصہ لیتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے مذہب میں جائز نہیں۔ میں نے کہا ہاں سچ ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک پوشیدہ بات بتائی تو اس کے بعد 3 باتیں فرمائی جو خاص طور پر قابل غور ہیں۔ نمبر 1، ادی تم اسلام میں داخل ہونے سے اس لیے شرماتے ہو کہ اس میں سب لوگ غریب ہیں، بخدا یہ اتنے مالدار ہونے والے ہیں کہ کوئی شخص مال لینے والا باقی نہ رہے گا۔ نمبر 2، تم اس لیے بھی اسلام میں داخل ہونے سے گھبراتے ہو کہ یہ لوگ تعداد میں تھوڑے ہیں اور ان کے دشمن بہت ہیں، واللہ وہ وقت قریب آنے والا ہے جب تو سن لے گا کہ ایک اکیلی عورت قادسیہ سے چلے گی اور مکہ کا حج کرے گی اور اسے کسی قسم کا ڈر نہ ہوگا۔ نمبر 3، تمہارے داخل اسلام ہونے میں یہ امر بھی مانے ہے کہ حکومت اور سلطنت آج کل دوسری قوموں میں ہے، واللہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب تو سن لے گا کہ بابل کا سفید محل یعنی نوشیروان کا دربار عام مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح ہوگا۔ پھر کہا ادی لا الہ الا اللہ کہنے میں تجھے کیا ڈر ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کہنے میں تجھے کیا تعامل ہے؟ کیا اللہ سے بھی کوئی بڑا ہے؟ ادی کا بیان ہے کہ اس ارشاد کا مجھ پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ میرے اسلام لانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ ادی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے 2 سال بعد میں نے بابل کے محلات کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوتے دیکھا اور ایک عورت کو قادسیہ سے مکہ تک حج کے لیے اکیلی سفر کرتے بھی دیکھ لیا۔ اب صرف تیسرا وعدہ باقی ہے اور وہ بھی اللہ کے فضل سے پورا ہو کر رہے گا۔ تیسرا وعدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پورا ہوا، جب مدائن فتح ہونے پر نوشیروان کے دربار کا قالین مال غنیمت کے طور پر سونے چاندی کے ڈیروں کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں لا کر رکھا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورہ کے مطابق اس کی ہیبت اور عظمت ختم کرنے کے لیے اس کے ٹکڑے کیے گئے اور غازیان اسلام میں بانٹ دیے گئے۔ دوستو تب تک کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔